اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسان بن ثابت حضور کے دور میں پیدا ہوئے، ہو سکتا ہے کہ حضور اس کے بعد بھی وہ رہے، لیکن ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے جو دیکھا تھا، اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا تھا، اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں سفر میں چلے گئے ہو تو جن سفروں کے اندر جن علاقوں کا انہوں نے سفر کیا، ان علاقے والوں کو ان لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو اب حضرت حسان بن ثابت سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی ماں نے ایسی اولاد جنی ہی نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ماں نے ایسی اولاد جنی نہیں ہے، آپ تو ابھی حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ کم و بیش یا 2.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، ان کی امتیں آئی ہیں، آپ کیسے دعویٰ کر رہے کہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیا؟ تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیس کو بھی دیکھا ہے، حضرت یونس کو بھی دیکھا ہے، حضرت لوط کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کو دیکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ کوئی اور نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آئیے ہم جبرائیل سے پوچھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا ہے، جبرائیل مجھے یہ بتاؤ، تم نے تو حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت شیس کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، تمام انبیاء کو دیکھا ہے، ان کے امتیوں کو دیکھا ہے، یہ بتاؤ کیا تم نے کسی کو میرے جیسا دیکھا ہے؟ نبی پوچھ رہے ہیں حضرت جبرائیل سے، سوال کیا ہے؟ کیا میرے جیسا دیکھا ہے؟ اب جواب سنیے، جواب کیا دیتے ہیں؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، بے شک میں نے آدم کو بھی دیکھا، ان کی امت کو بھی دیکھا، شیس کو بھی دیکھا، ان کی امت کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، ان کی امت کو بھی دیکھا، اسماعیل کو بھی دیکھا، ان کی امت کو بھی دیکھا، یوسف کے حسن و جمال کو بھی دیکھا، ان کی امت کو بھی دیکھا، لیکن آپ پکار اٹھتے ہیں کہ جتنے نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں سے میں ملا، ان تمام نبی کی امتوں سے میں ملا، مگر یا رسول اللہ آپ سے زیادہ افضل شخص دنیا میں آج تک آیا ہی نہیں، دنیا میں آپ جیسا شخص دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اور جب اس حدیث کو امام احمد رضا جب پڑھتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے کہ سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو یہ میرے آقا کا حسن و جمال کہ جس کو دیکھ کر دنیا دیوانی ہو رہی ہے۔ آپ نے حسن و جمال کی بات جب آ رہی ہے تو حضرت یوسف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ جو ان کو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، جو ان کے چہرے کو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا تھا، جو ان کو دیکھتا مستانہ ہو جاتا تھا۔ انہی کے چہرے پر جب حضرت زلیخا کی نظر پڑتی ہے تو آپ دیوانی ہو جاتی ہیں، آپ مستانی ہو جاتی ہیں، آپ ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ جب ان کی سہیلیوں نے ان سے پوچھا، اے زلیخا ذرا بتا تو صحیح تجھے غلام میں کیا نظر آ گیا ہے؟ یوسف ایک غلام ہے، اس غلام کے اندر تجھے کیا نظر آ گیا ہے کہ تو ان کے پیچھے دیوانی دیوانی ہو کے گھومتی ہے، انہی کی باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے، انہی کی باتیں بتاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے زلیخا بتا تو صحیح وہ کیسے ہے اور کیسی تو ان کے پیچھے دیوانی ہو گئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں خود نہ بتاؤں گی، میں خود نہ بتاؤں گی، آؤ چلو دکھا ہی دیتی ہوں کہ یوسف کا جمال کیسا ہے،
کہ یوسف کا حسن کیسا ہے کہ زلیخا دیوانی دیوانی گھوم رہی ہے۔ حضرت زلیخا نے کہا مگر ایک شرط ہے، ایسے نہیں دکھاؤں گی۔ اے زلیخا کیسے دکھائے گی، بتا تو صحیح۔ زلیخا نے کہا چلو دکھاتی ہوں، شرط یہ ہے کہ میں تمہیں ایک نیبو دوں گی، ایک ہاتھ میں نیبو ہوگا، دوسرے ہاتھ میں چاقو ہوگا، اور جب میں کہوں گی نیبو کے اوپر چاقو چلانا شروع کرو تو تمہیں چاقو چلانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ زندگی ہو گئی نیبو کاٹتے ہوئے، زندگی ہو گئی فروٹ کاٹتے ہوئے، زندگی ہو گئی سبزی کاٹتے ہوئے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملانے لایا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب دکھتے ہیں، وہ سہیلیاں کھڑی ہوئی ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا یوسف آ رہے ہیں، یوسف نظر آنے لگے ہیں، تو ان سہیلیوں سے زلیخا نے کہا کہ اب نیبو کے اوپر چھری چلانا شروع کرو۔ وہ سہیلیاں یوسف کو دیکھ رہی ہے، چھری نیبو پر چلا رہی ہے۔ سہیلیاں یوسف کو دیکھ رہی ہے، چھری نیبو پر چلا رہی ہے۔ اب چھری نیبو پر چل رہی ہے، چھری نیبو پر چل رہی ہے، نیبو کٹ رہا ہے، چھری چل رہی ہے، نیبو کٹ رہا ہے، چھری چل رہی ہے، نیبو کٹ گیا ہے، چھری چل رہی ہے، نیبو کٹ گیا ہے، چھری چل رہی ہے، یہاں تک کہ وہ سہیلیاں اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتی ہے اور انہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ کسی شاعر نے جب اس کو دیکھا اور پڑھا تو وہ پکار اٹھا کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ حضور کا حسن کی بات ہے، یوسف کا حسن اتنا تھا کہ دیکھ کر انگلیاں کٹ رہی تھی۔ کیا یوسف کا حسن اتنا تھا کہ دیکھ کر صرف انگلیاں کٹ رہی تھی، مگر قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کو اس پروردگار نے وہ شان بخشی ہے کہ حسن تو بہت دور کی بات ہے، صرف نام پر لوگ گردن کٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف نام پر گردن کٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کا حسن و جمال ہے، یہ میرے آقا کا مقام و مرتبہ ہے۔